نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا کہ لوگ مالدار اور دولت مند عمدہ اور شاندار بلڈنگیں بنانے، ایک سے ایک بڑھیا لباس پہننے اور سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے لیے جتنی پریشانیاں اٹھاتے ہیں، وہ اگر دیندار سچا پکا مسلمان بننے، اللہ اور رسول کو راضی کرنے اور جنت اور قبر کا آرام حاصل کرنے کے لیے اس سے آدھی بھی قربانیاں دے دیں تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، اور انہیں وہ ملے گا جس کو وہ جانتے تک نہیں اور وہ ان کے گمان میں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اللہ کے لیے حمد ہے اور اس کے نبی پر درود و سلام۔ عزیزان محترم، یاد رکھیں، دین والا کبھی ہار میں نہیں رہتا۔ جن لوگوں نے دنیا کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے وہ اکثر اپنے اس مقصد میں ناکام رہتے ہیں کہ کبھی نفع اور فائدہ ہے تو کبھی نقصان اور گھاٹا بھی، جیتنے کی خوشیاں ہیں اور مٹھائیاں ہیں تو کبھی ہارنے پر رسوائیاں اور تالیاں، غم اور صدمے۔ بلکہ نفع اور فائدے والے کم ہوتے ہیں، نقصان اور گھاٹے والے زیادہ۔ فتح پانے اور جیتنے والے کم ہوتے ہیں، ناکام اور ہارنے والے زیادہ۔ لیکن اللہ اور رسول کے لیے جو کرتا ہے وہ کبھی ہارتا نہیں۔ نیت میں خلوص ہے تو ثواب کہیں نہیں جاتا، اور اللہ دھوکہ دینے سے پاک ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو صرف ارادے سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ مت لکھو۔ توجہ کریں، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے تو صرف ارادے سے اس کے نامہ اعمال میں گناہ مت لکھو، اور جب وہ گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھ دو، اور نیکی کا جب وہ ارادہ کرے تبھی لکھ دو، اور جب وہ نیکی کر لے تو اس کو ڈبل کر دو۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے لیے جب بندہ کچھ کرتا ہے تو وہ خواہ اپنے ظاہری مقصد میں بھلے سے کامیاب نہ ہو، لیکن ثواب اس کے نامہ اعمال میں صرف نیت اور ارادے ہی سے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ کبھی ہار میں نہیں، کیونکہ دنیا کا کچھ بھی اگر ہاتھ نہ آئے لیکن اس کا مقصد جب ثواب آخرت اور اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا وہ تو مل گیا، اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ اور ایک بات، اللہ کے لیے کرنے والے کسی بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ جو اللہ کو راضی کرے، جنت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے کوئی کوشش، محنت یا عمل کرتا ہے، اس کو اس بات کی فکر نہیں رہتی کہ کوئی اس کی عزت کر رہا ہے کہ نہیں، اس کی تعریف ہو رہی ہے کہ نہیں، اس کے کارناموں، کوششوں اور قربانیوں کو دنیا والے جانتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے لیے صرف اللہ کا جاننا کافی ہے، اس کے لیے قرآن عظیم کی یہ خوشخبری کافی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور صحیح معنی میں دین پر ایسے ہی لوگ چل سکتے ہیں، اور یہی لوگ دیندار بن کر رہ سکتے ہیں جنہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں بے وقوف کہہ رہا ہے یا سمجھدار، ان کی تعریف ہو رہی ہے یا برائی، وہ امام ہیں یا مقتدی، وہ مسند و اسٹیج پر بیٹھے ہیں یا نیچے بوریے ٹاٹ پر، وہ خطیب و مقرر و شاعر ہیں یا زمین پر بیٹھ کر سننے والے، وہ امیر ہیں یا رعایا، فقیر ہیں یا بادشاہ، انہیں کوئی جانتا مانتا ہے کہ نہیں، وہ بھیڑ بھاڑ مجمع میں ہیں یا اکیلے، اور تنہا جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، اس کو ان کے لیے ان کے پروردگار کا سننا کافی ہے۔ اور بھی سنیں تو اچھی بات ہے، دین کا کام ہے، اشاعت و تبلیغ ہے، اور کوئی نہ سنے تب بھی ان کے لیے اور ان کی نظر میں یہ دین کا کام ہے، کیونکہ جس خدا کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ ضرور سن رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سن رہا ہے، اور وہ نہ سننے سے پاک ہے۔ وہ اللہ ہے جو شاہد و بصیر ہے، علیم و خبیر ہے، سمیع و قدیر ہے، اور اسی کے لیے حمد ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے معاملے میں علم و سمجھ رکھنے والا بہترین آدمی وہ ہے کہ جب لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں، اس کی طرف راغب ہوں تو انہیں نفع اور فائدہ پہنچائے، اور جب لوگ اس کی طرف سے بے رغبت اور بے پرواہ ہو جائیں تو وہ بھی ان سے بے پرواہ اور دور ہو جائے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور وہ جو قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ والے نہ کسی سے ڈرتے ہیں نہ وہ رنجیدہ اور غمگین ہوتے ہیں، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ جب ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، ثواب آخرت اور جنت ان کا مقصد ہے، اور جب نیت صحیح ہے تو وہ بہرحال انہیں حاصل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دھوکہ دینے اور وعدہ خلافی سے پاک ہے، اور رحم و کرم، فضل و مہربانی والا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں ڈرے؟
وہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کیوں ڈرے، اور دنیا میں کچھ بھی ہوا کرے اسے اس کا غم کیوں ہونے لگا، اور جب ان کا رب ان سے راضی ہے تو انہیں کسی بات کی فکر کیوں ہو۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے اور انہیں آخرت کا غم اور اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ سے تو جو جتنا زیادہ ڈرے اور جنت اور آخرت کی جتنی زیادہ فکر رکھے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزان محترم، ہمارے کچھ طلباء اور کچھ ائمہ حضرات، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ جب وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو انہیں لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، وہ صرف اللہ اور رسول ہی کی رضا کے لیے کرتے رہیں۔ لوگ کچھ بھی کہیں، آپ کی نیت اگر صحیح ہے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے اور اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا۔ آپ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کریں۔ عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ جو بھی خدمت کرتے ہیں دین کی، مسجد و مدرسے میں سرمایہ دیتے ہیں یا کسی غریب کی یا مدد کرتے ہیں، کچھ نیتا حضرات ہیں مسلمانوں میں، اگر وہ کچھ کرتے ہیں تو وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، باقی دنیا میں دکھانے کے لیے یا ریاکاری میں پڑھ کر کے اپنے عمل کو جو ہے برباد نہ کریں، گناہ نہ کریں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ جو بھی ہم قدم اٹھائیں دین کے لیے، کسی غریب کی مدد کے لیے، وہ اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا چاہنا ہونا چاہیے، واہ واہ حاصل کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین تمام عیسائی بھائیوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں اگر آپ کو پسند آئی ہوں تو گزارش ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، فالتو میسج نہ پھیلانے کے بجائے اگر دین کی باتیں ہم لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ ایک عیسائی ماحول قائم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔